وہ خوبصورت اور تمیزدار تھی، اس کے لیے بے شمار رشتے آئے تھے۔ امی کے اصرار کے باوجود اس نے سبھی منع کر دیے اور اپنی توجہ تعلیم پر مرکوز رکھی۔ وہ اپنے گھر کے بہت سے امور سنبھالتی تھی۔ اگر وہ شادی کر کے چلی جاتی تو امی کے لیے سب سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ اکرام ابھی چھوٹا تھا اور نہ سمجھ تھا، اور نہ ہی الہڑ اور بے وقوف سی تھی۔ ان سب کے لیے صدف نے اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹتے ہوئے شادی کرنے کا فیصلہ نہ کیا۔ یونیورسٹی گیٹ پر پہنچ کر اس نے اپنا فیکلٹی کارڈ دکھایا تو اسے جانے کی اجازت مل گئی۔ گاڑی اندر لے جاتے ہوئے مینجمنٹ سائنسز ڈپارٹمنٹ کی پارکنگ لاٹ میں لے آئی۔ گاڑی سے اتر کر اس نے بلڈنگ کی طرف دیکھا۔ 3 منزلہ سفید رنگ کی عمارت سامنے تھی، جس کے سامنے ہری بھری باڑ لگی ہوئی تھی۔ وہ نیچے اتری اور دھوپ کا چشمہ اوپر کر کے بالوں میں اٹکایا اور گاڑی راک کر کے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی بلڈنگ کے اندر آ گئی۔ یہ کلاس روز کے ایریا تھا۔ ابھی صبح تھی اور کچھ ہی اسٹوڈنٹس نظر آ رہے تھے۔ اس نے ایک اسٹوڈنٹ کو روک کر آفس ایریا کا پوچھا۔ سیدھی جائیں اور کاریڈور میں لیفٹ مڑ جائیں۔ اس نے راستہ سمجھایا تو صدف کنفیوز تھی، اس طرف بڑھ گئی۔ کاریڈور میں مڑ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آفس ایریا کہاں ہے۔ قریبی ایک آدمی اسٹائلش سے سوٹ بوٹ میں مبلوس فون پر گفتگو کر رہا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھی۔ ایکسکیوز می، بات سنیں۔ ندیم دوست سے فون پر بات کر رہا تھا کہ اسے نسوانی آواز وہ فون کو کان سے لگائے مڑا۔ وہ ٹھٹھا لڑکی کافی تھی مگر قدرے پریشان لگ رہی تھی۔ جی فرمائیے، اس نے ایک ہی نظر میں اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اس ڈپارٹمنٹ کا آفس ایریا کہاں ہے؟ آفس ایریا تو یہی ہے، پر آپ کو کس سے ملنا ہے؟ ندیم نے ایک گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، اور فون اس نے بند کر کے جیب میں ڈال لیا تھا۔ میں نیو ٹیچر ہوں، یہاں اپائنٹمنٹ ہوئی ہے میری یہاں آج پہلا دن ہے۔ تو آپ ہیں وہ؟ اس نے سر تاپا اسے دیکھا اور ایک لمبی سانس لی۔ وہ خوبصورت تھی۔ میرا نام ندیم ہے اور میں ابھی یہاں ٹیچر ہوں۔ اچھا، میرا نام صدف ہے۔ اور وہ ہلکا سا مسکرائی اور دوپٹہ ٹھیک کیا۔ ابھی آفس تو نہیں کھلی اور پتہ نہیں آپ کو کون سا آفس دیا جائے گا۔ تب تک آپ چاہیں تو میرے آفس میں بیٹھ سکتی ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ تسبس میں پڑ گئی۔ یہاں باہر تو نہ بیٹھیں گی آپ، آفس میں چلیں، اب ہم کولیگز ہیں۔ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد اس کے ہمراہ چل پڑی۔ ساتھ چلتے ہوئے آفس تک آئے۔ ندیم دروازہ کھولنے لگا تو اپنا بیگ تھامے پاس ہی کھڑی تھی، اور اس کے بدن سے اٹھنے والی پرفیوم کی ہلکی سی مہک ندیم کو آئی، جسے لمبا سانس لے کر اس نے اپنے اندر جذب کیا۔ اس کے باوجود وہ ہلچل سی ہونے لگی۔ اس نے دروازہ کھولا اور ساتھ لیے اندر آ گیا۔ دروازہ خود ہی بند ہو گیا۔ بیٹھ جائیں، اس نے اشارہ کیا تو وہ صوفے پر بیٹھ گئی اور بیگ کندھے سے اتار کر ٹیبل پر رکھا۔ جی تو صدف، اپنے بارے میں ذرا بتائیں۔ وہ کچھ ہی دور صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہ پرکشش تو تھی، ندیم نے دل ہی دل میں اعتراف کیا، اور تیکھے نئے نقش اور شفاف چہرہ اور بے حد متوازن بدن۔ ندیم کا دل اس کی طرف کھینچنے لگا اور اسے ہمیشہ ایسے حسن کی تلاش رہی تھی۔ وہ اسے بتانے لگی اپنی تعلیم کے بارے میں اور فیملی کے بارے میں۔ وہ بظاہر دلچسپی سے سنتا رہا مگر اس کی نظریں صدف کے چہرے اور جسمانی خد و خال میں الجھی ہوئی تھی۔ شادی کے بعد رحیلہ سے اس کی کبھی نہیں بنی تھی۔ وہ دوسری عورتوں کی طرف متوجہ ہونا شروع ہوا تھا جس میں اسے کبھی مشکل نہ ہوئی تھی۔ اپنے اندر کے انسان کو وہ بڑی کامیابی سے چھپا رکھتا تھا۔ کئی عورتیں، کچھ اس یونیورسٹی میں اور کچھ باہر، لیکن کچھ عرصے سے کوئی بھی نہ تھی، اور اسے راحیلہ پر گزارا کرنا پڑ رہا تھا۔ صدف کو دیکھ کر اس کے جذبات امڑنے لگے تھے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ چور نظروں سے گاہے بگاہے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے کمر کے پاس سے قمیض قدرے تنگ تھی جس نے اس کی پتلی نازک سی کمر کو جکڑ سا لیا تھا۔ وہ اس سے کافی دیر تک باتیں کرتا رہا اور اسے نگاہوں میں سموتا رہا۔ وہ اسے کافی مانوس ہو گئی تھی۔ پھر آفس کھل گئے اور وہ باہر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دروازے تک اس کے ساتھ آیا۔ مس صدف، یونیورسٹی میں پھر سے خوش آمدید۔ آپ بہت خوبصورت ہو، اضافہ ہو ہماری یونیورسٹی میں۔ اس کے باہر نکلنے سے پہلے وہ بولا۔
وہ ہلکا سا اور پیچھے مڑ کر بغور اسے دیکھا۔ آپ کا آفس مل جائے تو بتانا، آپ کا آج لنچ میری طرف سے ہوگا۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، آفس تو مل جائے نا مجھے پہلے، پھر میں سب سے مل لوں، پھر بات ہوتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی اور وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی چال ایک توازن تھا، قمیض قدرے چست اور اس کا نازک سا بدن نمایاں ہو رہا تھا۔ ندیم کی نظریں جم کر رہ گئی تھیں، وہ اسے چھونا چاہتا تھا۔